بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج ملک میں ایک اہم وفد ہے جو کہ پہنچ چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ملک میں اہم وفود کی آمد کا سلسلہ تو جاری ہی رہتا ہے ملک میں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بیلاروس کے وزیر خارجہ اور وزیر توانائی سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کی آمد کے منتظر ہیں۔ صدر صاحب کے بھی ان کے بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ ان کی آمد کے بھی منتظر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق بیلاروس کے صدر کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بھی کرے گا اور پاکستان بیلاروس کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ناظرین، بیلاروس کا وفد جو ہے اسلام آباد پہنچ چکا ہے، جبکہ ان کے جو صدر ہیں وہ کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ 68 افراد پہ، یعنی کہ 68 افراد پہ مشتمل یہ وفد ہے جو کہ پہنچا ہے اسلام آباد میں۔ وفد میں 43 تجارتی افراد بھی شامل ہیں، تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ دو طرفہ تجارتی امور بھی زیادہ بہتر ہوں گے، اور پاکستان کی معیشت میں بھی یہ جو ہے اہم یہ جو وفد پہنچا ہے، اہم یہ ملاقاتیں ہونی ہیں۔ یہ کافی جو اہم معاہدوں پہ بھی، یادداشتوں پہ بھی دستخط کرنے ہیں، وہ بھی کافی پاکستان کی معیشت میں کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ اس پہ بھی بات کریں گے، اور ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ کی، وزیر اطلاعات پنجاب، ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی لاہور میں کوئی ایک بندہ باہر نہیں نکلا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا آج احتجاج ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے تند و تیز بیان دیتے ہوئے، جیسے کہ ہمیشہ سے ہماری حکومت دیتی رہی ہے، اپوزیشن کا کردار ادا کرتی رہی ہے، حکومت بھی اپنے بیانات دیتی رہی ہے، تو انہوں نے اس پہ ان کو کہا ہے کہ کوئی ایک بندہ باہر نہیں نکلا۔ پنجاب میں ان کے 104 MP ہیں۔ ناظرین، پنجاب کی اسٹریٹجی کے حوالے سے ڈیفینیٹلی سوالات ہمیشہ سے اٹھتے آئے ہیں کہ پنجاب میں جس طرح سے لاہور اسپیشلی یا پنجاب گڑ رہا ہے تحریک انصاف کا، KP تو چلے ہیں ہی، پنجاب میں بھی بڑی اچھی انہوں نے اپنی سپیس بنا لی تھی، اس سب کے باوجود پنجاب اس طرح سے موبلائز نہیں کر سکے، موٹیویٹ نہیں کر سکے لوگوں کو۔ تو اس میں ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آدھے سے زیادہ ان کی قیادت تو چھپی ہوئی ہے، کہیں روپوش ہے، تو وہ باہر نکلیں گے تو ہی اپنے لوگوں کو موبلائز کریں گے۔ بہرحال اس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بانی PTI عدالتوں میں جا کر اپنی بے گناہی ثابت کریں، اگر عدالتیں انہیں رہا کرتی ہیں تو ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی، انہیں خود کو مقدمات سے کلیئر کروانا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی ناظرین، جو اگر تو مقدمات ہیں اور واقعی میں مقدمات حقیقی مقدمات ہیں، تو کلیئرٹی جو ہے وہ مقدمات کی تو عدالتی طریقے سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ عدالت میں جاتے ہیں مقدمات، وہاں پہ ثابت ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر تو غلط ہے تو کلیئر ہو جائیں گے، تو ورنہ پھر صحیح ہے تو پھر اس کے مطابق قانون کے مطابق معاملات آگے چلیں گے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، وفاقی وزیر پیٹرولیم ہیں، انہوں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ PTI کا شرازہ بکھر چکا، ڈو اینڈ ڈائی والے جلسے کا کیا ہوا، انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے۔ اس سب کے علاوہ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ باتیں ہیں، وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان امیر مقام نے بھی اس مقام پہ وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے، انہوں نے کہا جی کہ عوام نے PTI کا احتجاج مسترد کر دیا ہے۔ اور اس سب کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین، سٹیٹمنٹس تو ہمیشہ سے سیاسی مخالفین بھی دیتے رہے ہیں، اور سیاستدان جو حکومتی حصہ ہوتے ہیں، حکومتی جماعت میں ہوتے ہیں، وہ بھی سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ PTI رہنما گرفتاریوں کے لیے خود رابطے کر رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ پچھلے دفعہ جب احتجاج ہوا تو تب بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ خود ہی رابطے کرتے ہیں۔ اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میاں سیف الرحمان صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ سیف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سعید آسی صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ سعید آسی صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو سیف صاحب یہ بتائیے کہ بیلاروس کے جو ہے وفد پہنچ چکا ہے، 68% پہ کہا جا رہا ہے کہ مشتمل ہے، 48 اس میں جو ہیں وہ بزنس مین ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وفد پاکستان پہنچا ہے، یہ پاکستان کے دو طرفہ جو تجارتی معاملات ہیں ان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ اس کا بنیادی پرائمری ایجنڈا جو ہے، مشن ہے، وہ ہے اکنامک، یعنی کہ جس میں ہمارے ہاں ٹریکٹر کا بھی وہ جو ہے باقاعدہ جوائنٹ وینچرز وغیرہ بنائے جائیں گے، اور مختلف چیزیں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں کچھ ایریاز۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ پاکستان میں چونکہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے، تو بیلاروسیا جو ہے جسے بیلاروس کہا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ
جو ٹریکٹرز وغیرہ ہمارے جو ماضی کا سوویت یونین تھا یہ اس کا حصہ تھا، جو بعد میں تو بکھر گیا، وہ روس علیحدہ ہو گیا، لیکن اب بھی ان کا جو بڑا ملک ہے وہاں اس خطے کا وہ تو روس ہی ہے جو ڈومینیٹ کرتا ہے. لیکن اس کی ٹیکنالوجی سے ہمارے ہاں سٹیل مل بنی بہت بڑی روس کی. پھر اسی طرح انہی ممالک میں سے ہمارے ہاں ہیوی جو ٹریکٹرز ہوتے تھے جو باقاعدہ بلڈوزر کا کام کرتے تھے وہ بھی انہی کی ٹیکنالوجی سے تھے اسی ایریے کی. دوسرا میں نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ سی پیک کی جب افتتاحی تقریب تھی، شاید سعید آصف میرے چونکہ پرانے کولیگ ہیں یہ بھی وہاں موجود تھے، تو وہاں بھی انہی ممالک کے ایک ایمبیسڈر میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے، تو انہوں نے ایک اس پہ باقاعدہ اوپینین دی اپنی. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دیکھیں آپ کا یہ جو سی پیک کا معاہدہ نا یہ ایک طرح آپ کے لیے مقناطیس کا کام کرے گا. تو میں نے کہا ایکسیلنسی وہ کس طرح؟ تو وہ کہہ لیں گے دیکھیں یہ جو بیرونی سرمایہ کاری کے لیے مقناطیس ہوگا، کیونکہ اتنا بڑا ملک جب 46 یا 42 ارب ڈالر کا پیکج لے کے آ رہا ہے وہ بھلے کسی بھی شرائط پہ ہو، یہ تو شرائط کا تو اب ہمارا ایشو ہے نا، وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ باقی آپ کی اکنامک ڈیسٹینیشن کا جو تصور ہے نا اس کو مستحکم کرتا ہے کہ اب بہت سے ممالک ہمارے خطے کے یہی خطہ یہ جو بیلاروسیا اور وہ ہنگری کے تھے ویسے وہ خطہ یہی تھا سارا، تو وہ کہنے لگے کہ اس خطے کے لوگ بھی ان کا رجحان بنے گا. اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا بلکہ ہمارے یہ جو بانی صاحب ہیں ان کی جب پارٹی کا دور تھا تو اس وقت تو باقاعدہ جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے انہوں نے ہماری زوم ایک ڈسکشن کی، یعنی حکومت کی ایما پہ، حکومت کے کہنے پہ، ایما کا لفظ چلیں چھوڑ دینا، کہنے پہ، جس میں میں بھی تھا، شامی صاحب بھی موجود تھے، ہماری زوم کانفرنس ہم کوئی 7-8 لوگ تھے سارے سینئرز. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہمارا یہ فیصلہ ہے ریاست پاکستان کا کہ پاکستان اب جیو اسٹریٹجک کی بجائے ایک جیو اکنامک لوکیشن اور جیو اکنامک ڈیسٹینیشن بنایا جائے گا، یعنی ہمارا مین فوکس یہ ہوگا. تو چلیں اگر وہ تو نہیں بنا سکے اگر تو وہ تو خود اپنے ہی فائنانس منسٹر سے نالاں ہو گئے 7 مہینے کے بعد. اتنا لمبا تو ویسے ایکسپیریمنٹ کرنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ یہ کوئی عوامی مفاد کے مسائل ہیں نا جی، عوامی مسائل ہیں. یہ میرے گھر کا کوئی اگر بجٹ ڈسٹرب ہو جائے تو 7-8 مہینے گھید دوں میں کوئی بات نہیں، لیکن اتنا ڈیلے کرنا عوام کے جہاں مسائل ہوں. فاسٹ ٹریک کا دور ہے اب تو لمحہ بلمحہ حالات ایگزیکٹلی جی، 1 منٹ کی خبر پہنچ جاتی ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا ہے تو اس سے تو کوئی ڈھکی چھپی نہیں. 90s کا تو زمانہ ہے نہیں کہ جب جو چیز آپ بتائیں گے وہ پتہ چلے گا، عوام کو ویسے ہر چیز کا اپڈیٹ ہو جاتا ہے اور چیزیں ویسے بھی پتہ چل جاتی ہیں. آصف صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. آصف صاحب، بڑا اہم وفد آج پاکستان پہنچ چکا ہے. سر سیم کویشچن آپ سے کہ پاکستان بیلاروس کے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. محسن نقوی صاحب نے یہ کہا ڈیفینیٹلی کوئی بھی مہمان ہمارے ملک میں آتے ہیں اور اسپیشلی تجارتی معاہدے کو یادداشتوں پہ دستخط کرنے ہو تو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم لوگ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرے ملک کے مہمان ہمارے ملک میں آئے ہیں. کتنا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو معاشی اعتبار سے؟ ہاں دیکھیے فائزہ، میں آغاز کروں گا شنگھائی کانفرنس سے جی جو پچھلے مہینے اسلام آباد میں ہوئی تھی، تو اس میں بیلاروس بھی تھا. تو اس کے جتنے رکن ممالک ہیں وہ ساری یہ کانفرنس جو بیس کرتی ہے یہ اقتصادی تعاون، رکن ممالک جو ہے نا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اقتصادی تعاون کرنا ہے. تو یہ ظاہر ہے اس کانفرنس میں جس ٹاپک پہ بات ہوئی، جس ایشو کو ایجیٹیٹ کیا گیا، اس میں ظاہر پاکستان میزبان تھا اس کانفرنس کا. تو پاکستان کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ تھا کہ یہاں انویسٹمنٹ کے دروازے یعنی کہ جس طرح کھل رہے ہیں، اب تو نظر آ رہا ہے نا کہ انویسٹمنٹ کے جس طرح دروازے کھل رہے ہیں، تو وہ ایک تو یہ میسج مل رہا ہے پاکستان کے والے سے جو ایک نیگیٹیوٹی کی ایک اپروچ چل رہی تھی کہ پاکستان کی معیشت تو تباہ ہو گئی، وہ تو دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتی، اور جتنی انریسٹ ہے پاکستان میں، لا لیسنس ہے، انسٹیبلٹی ہے، تو یہاں تو کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوگا کوئی ملک پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کرنے کو. تو یہ ساری جو نیگیٹو اپروچ تھی نا، یہ میرا خیال ہے اس کا ازالہ ہو رہا ہے. اب جس طرح یہ کے بعد دیکھ رہے آپ دیکھیے چائنا کی طرف سے جس طرح وعدے وعید ہوئے اور جس طرح ایم او یو سائن ہوئے، باقاعدہ معاہدے بھی ہوئے، اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ یعنی کہ 2 طرفہ جو ڈائیلاگ ہو رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ ابھی تک چل رہا ہے معاملہ. شہباز شریف صاحب 2 بار سعودی عرب گئے، سعودی وفد جو ہے تجارتی وفد 2 بار پاکستان آ چکا ہے، یہاں معاہدے سائن ہو چکے ہیں. اسی طرح اب بیلاروس کا جو وفد یہاں آیا ہے، تو یہ بھی اس کا مقصد بھی ظاہر ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے مواقع جو اس وقت ہیں
उससे फायदा उठा रहा है, बेलारूस ने भी फायदा उठाना है और पाकिस्तान ने भी फायदा उठाना है। तो ये एक दो तरफा आप समझे यकजहती हम आहंगी जो है ये इलामत बनेगी मिलाकर इस पूरे खित्ते की अमन इस्तेकाम की। और जिस तरह मियां सैफुर रहमान साहब ने ये CPEC के हवाले से जो जिक्र किया है, तो ये वाकई ये गेम चेंजर मंसूबा है। ये पाकिस्तान के लिए तो गेम चेंजर है CPEC, और इसको अगर सैबोटाज करने की कोशिश की गई थी माजी में, और अब भी अगर कहीं कोई किसी के दिल में एक खन्नास है कि इसको सैबोटाज किया जाए तो पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा पहुंच सकता है, तो ये कोशिशें भी इसीलिए की जा रही थी कि पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते इससे खुल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसको तो वेलकम करना चाहिए, और इसके लिए जो दरकार है पाकिस्तान में साजगार हालात, वो एक कौमी यकजहती का मुजाहरा करके इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ, अगर सियासी सतह पर कोई इख्तलाफात हैं जिसका आज मुजाहरा हो भी रहा है, तो इन सारे सियासी कौमी क़यादतों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का मुफाद किस में है, पाकिस्तान की मैशियत को हमने मजबूत किस तरह करना है, अपने पाँव पे किस तरह खड़ा करना है। जो उस्ताद कोरोना की वजह से टूटी और फिर ये स्मोग ने जिस तरह पाकिस्तान के कई हिस्सों को अपने लपेट में लिया, इससे पहले जो दहशतगर्दी का सिलसिला तो अभी तक जारी है। तो इन सारे मामलात में जिस तरह पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक डामाडोल रही है, तो अब अगर दूसरे मुमालिक पाकिस्तान को हौसला दे रहे हैं, यहाँ आकर उनके वफूद आकर यहाँ सरमायाकारी के मुआहदे कर रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी हमारे लिए हौसला अफजा पेशरफ कोई और हो नहीं सकती। तो यही सोचने का मुकाम है उन लोगों के लिए। मैं तो उनको पाकिस्तान के बदख्वाह कहा करता हूँ, जो लोग सिर्फ अपने मुफाद को पेश नजर रखते हैं और मुल्क का मुफाद उनके सामने नहीं होता। अगर मुल्क का मुफाद सामने हो तो सारे मामलात एक टेबल पर बैठकर अफवाह तफहीम से तय हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई मुजायके वाली बात नहीं है। माजी में भी डायलॉग होते रहे हैं, मामला तय होते रहे हैं। अब भी अगर मैं ना मानूं वाली जो रट है वो तर्क कर दी जाए और एक टेबल पर आकर बैठ जाए। प्रॉब्लम यही है ना सईद आसिफ साहब, प्रॉब्लम यही है कि हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से बहुत सारे गेम चेंजर मंसूबे जो पाकिस्तान के लिए वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकते थे, उससे उस तरह से फायदा हासिल किया नहीं जा सका। मैं जान लेती हूँ सैफ साहब से। सैफ साहब, CPEC के लिए कहा जाता रहा कि गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। नो डाउट अगर उसको सही तरीके से लेके चला जाता तो गेम चेंजर ही साबित होना था। सियासी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं हमारे मुल्क में कि वो किसी भी अहम मंसूबे को सबूताश करने के लिए बहुत मतलब काफ़ी हैं। उनके लिए किसी बाहर से किसी को आने की ज़रूरत नहीं है कि वो आके यहाँ के लगाए हम प्रोजेक्ट्स को डिस्टर्ब कर सके। सर ये मामलात कैसे हल? बल्कि आप ये कह रही हैं सबूताश, बल्कि अमलन किया भी गया। मुझे इस बात का नोटिस मुझे चाइना जाके पता चला। मैं चाइना खुद गया 2019 में, जब बानी की हुकूमत थी, तो वहाँ मैंने एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन जिन्होंने हमारे यहाँ ये साई वाला प्लांट लगाया, और फिर बाद में एक दूसरी कॉर्पोरेशन जिन्होंने हमारे यहाँ ये ऑरेंज ट्रेन चलाई, उन्होंने बहुत से एतराज़ात भी किए। और वहाँ पे मैंने कुछ तस्वीर देखी जो उनके मुखालिफ लीडर जो आजकल हुक्मरान है इनकी वहाँ मौजूद थी। तो मैंने कहा जी पाकिस्तान में तो हुकूमत बदल गई है। तो वो हंस के कहने लगे जी हमने तो ये देखना है कि काम जो हुकूमत कर रही है तो हमने उसके साथ एक वर्किंग पार्टनरशिप है हमारी तो पाकिस्तान के साथ। हम दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, लेकिन साथ वर्किंग भी तो करनी है। तो सुनने में ये आया था कि कुछ चीजें बाकायदा सबूताज की गई सिर्फ इस सोच के साथ कि यह चीजों को ताखीर का शिकार किया गया। लेकिन ताखीर भी सबूताज है एक लिहाज से। वो इसलिए कि जब आपका कोई एक चीज में $2 अरब लग रहे हैं तो वो तो 3 अरब हो जाएंगे, और फिर उसमें कई टेक्नोलॉजीज चेंज हो जाती हैं। उस चीज को हैंडल करने का सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो जाता है एडवर्सली। तो वो हर चीज जब अपने टाइम पे पूरी नहीं होती तो उसका बैगेज एक अलग से होता है। लॉसेस किए हैं बर्दाश्त। तो वो ये होता था हमारे यहाँ, ये बड़ी देर से डगर चल रही थी। हम तो समझते थे कि तब्दीली ये होगी कि अब वो नहीं होगा चलता हुआ मंसूबा जो अवाम की फलाह का है। लेकिन ऑरेंज ट्रेन में मैं यहाँ आप ही लोग बैठते हैं ना, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कितनी बार बैठेगा उसमें? वो तो बैठेंगे ही नहीं। वो पाकिस्तान में इलाज नहीं करवाते तो उन्होंने उधर बैठना कहाँ पे? मैंने और आपने बैठना ना। अगर उसको 22 महीने आप मुअख्खर करते हैं तो अवाम का एक बेहतरी का मंसूबा हो गया ना जी। अगर आपको बिजली नहीं आ रही थी वो अगर मिल गई, हाँ ये जरूर है कि हम लोग बात औकात, चूंकि हम जर्नलिस्ट हैं, सईद आसिफ साहब भी लिखते रहते हैं बहुत और मैं भी इस पर लिखता हूँ, इसमें हम अक्सर लिख देते हैं कि जी
یہ شرائط ہمارے قابل قبول نہیں تھی. اس میں بھی ہمیں وہ پھر حکومت بعض اوقات کہتی ہے جی بجلی نہیں تھی, پھر کیا کرتے یہ نہیں تھی. بات یہ کہ ہمارے یہاں پہ ایکسکیوزز سیف صاحب اتنے ایکسکیوزز ہوتے ہیں, اتنے ایکسکیوزز ہیں, ہمارا ملک ایکسکیوزز میں چل رہا ہے. ہم جو بات ایگزیکٹلی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جو کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اتنے ایکسکیوزز پیش کر دیے جاتے ہیں. اگر مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنے کی آپ ٹھان لیں تو پھر آپ کام کر لیتے ہیں وہ, لیکن مسئلہ یہ نا کہ ہمارے سیاسی اختلافات اتنے عروج پہ پہنچ چکے ہیں. آصف صاحب مجھے بریک میں جا رہے, اس سے پہلے آپ کا کامنٹ شامل کرنا چاہوں گی کہ ہمارے سیاسی اختلافات اتنے عروج پہ پہنچ چکے ہیں, خواہ یہ حکومت ہو خواہ پچھلی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی ہو, اگر کوئی پاکستان کے حق میں کوئی اہم پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں اور دوسری جانب اپوزیشن اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو پرابلم یہ آتی ہے کہ جو حکومت ہے وہ بھی تو کوئی پازیٹیو کردار نہیں ادا کرتی, وہ بھی ایکسکیوزز پیش کرتی جاتی ہے. تو اس طرح کے اہم منصوبوں کو سنبھالا کیسے جائے گا سر؟ دیکھیے اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کو اگر چیلنجز ہی اتنے دے دیے جائیں اپوزیشن کی طرف سے, اسے ٹکنے ہی نہ دیا جائے, اسے گورننس کرنے ہی نہ دی جائے, ایسے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جس سے اب یہ جو ان کے مخالف جو ہے پی ٹی آئی, اس نے جس طرح دردہ تحریک, اور پہلے بھی یہ ظاہر ہے انہوں نے تو چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیا نا حکمرانوں کو, اور حکمرانوں کے پاس بھی پھر ایکسکیوز آ جاتا ہے کہ ہمیں تو کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. سر اپوزیشن ہے, اپوزیشن کا کام ہی اپوزیشن کرنا ہے. حکومت جو حکومت میں ہے اس کو پتہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ٹف ٹائم ملنا ہے, اس کے باوجود اپنے تو کام کریں. بیسیکلی آصف صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, ہماری حکومت کو اپنے کیسز ختم کروانے میں یا اپنے مسائل ختم کروانے سے فرصت ملے, اپنے لیے چیزیں سموتھ کرنے سے فرصت ملے تو عوام کے لیے سوچے نا سر. جی آپ کی بات صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. یہ اپروچ جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے, اور یہ اپروچ کسی ایک پارٹی کی حکومت میں نہیں ہوتی. جو پارٹی بھی حکومت میں آتی ہے اس کا یہی ایشو ہوتا ہے کہ اس سے پہلے خود اپنے لیے سہولتیں لینا ہوتی ہیں, اپنے جو ماضی میں جو ان کے خلاف کیس درج ہوئے ہوتے ہیں ان سے خلاصی کرانا ہوتی ہے, اور پھر پوائنٹ اسکورنگ کرنا ہوتی ہے اپوزیشن پر. تو یہ اسی سیاست میں ہی جو ہے نا اب تک ملک کی معیشت کا بیڑا گرک ہوتا رہا ہے. تو اب میں تو یہ کہوں گا اس وقت اب جس طرح فضا ہموار ہو رہی ہے عالمی سطح پر بھی پاکستان کے لیے جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں, تو اس سے میرا خیال ہے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور پوری قومی سیاسی قیادتوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ملک ہے, ملک مستحکم ہے, تو ان کی سیاست بھی ہے, جمہوریت بھی ہے, سسٹم بھی ہے, سب کچھ چلے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر کسی بیرونی سازش سے اس میں اعلی کار بن جائے ہمارے اندرونی لوگ, اور وہ سازش کامیاب ہو جائے ملک کی سلامتی کو کمزور کرنے کی, تو پھر آپ کی سیاست کہاں جائے گی؟ آپ کہاں سیاست کریں گے؟ کسی جزیرے میں جا کر آپ سیاست کریں گے؟ ایگزیکٹلی سر, دیٹس دا پوائنٹ کہ تمام سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو ان کی سیاست ہے, جائیدادیں بے شک باہر رکھ لیں, سیاست آپ نے اسی ملک میں آ کے کرنی ہے, ورنہ باہر کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ آپ کو عدالت کے تھرو پھر دیوالیہ بھی ڈکلیئر کروا دیتے ہیں. بہت شکریہ سید آصف صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ جو ہمارے سیاستدانوں نے اسپیشلی حکومتی حلقوں کی جانب سے تند و تیز بیانات کا سلسلہ صبح سے جاری ہے, پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں, ایسے لگتا ہے کہ احتجاج کرنے والے تو اتنے پینک نہیں ہیں, احتجاج سے نمٹنے والے زیادہ پینک ہو گئے ہیں. ایک بریک کے بعد